جیسے یہ غریب باپ کی بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، وہ جوان ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی دن سے اس باپ کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے، سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی بچی کے لیے جہیز کا انتظام کر، کیونکہ وہ باپ جانتا ہے اگر میں نے اپنی بچی کے لیے جہیز کا انتظام نہیں کیا، اگر میں اپنی بچی کے لیے جہیز جمع نہیں کر پایا تو پھر اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا، پھر اس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر اس کا گھر نہیں بسے گا۔ اس لیے اسی دن سے اس باپ کے رات کے نیند اور دن کا چین اڑ جاتا ہے، اس باپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی فکر صرف یہ ہوتی ہے، رات دن وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ اور بعض باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کے گھر بسانے کی خاطر، جو اپنے بیٹی کے گھر بسانے کے لیے وہ سود پر قرضہ لیتے ہیں، بینک سے لون لیتے ہیں، وہ سود لیتے ہیں اور وہ سود ادا کرتے ہیں، اور اسی سود بینک سے لیے ہوئے پیسے سے، قرضے سے وہ اپنے بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کرتے ہیں۔ سوچئے جس باپ نے اپنے بیٹی کی خاطر وہ اس حد تک چلے گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے راستوں کا اختیار کرنا پڑا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر اس باپ میں کہاں سے یہ خوشی ہوگی، یا اس باپ کے دل سے کیسی یہ دعائیں نکلی گی اس نکاح کے لیے، جس میں اس نکاح نے یا اس پھول سی بچی نے جس کو اس نے پھول سمجھ کر پالا تھا، آج وہی بچی اسے کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے میری بچی گھر سے رخصت ہو، لیکن اس کے لیے اس کے باپ کو اتنا غلط قدم اٹھانا پڑا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جس سود کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اعلان جنگ قرار دیا ہے، اس راستے کو اختیار کرنا پڑا ہے۔ اس لیے ہم جوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو جہیز کی لعنت ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے، اس نے کتنوں کے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، اس نے کتنی بیٹیوں کی، کتنے بہنوں کی زندگی کو خراب کر دیا ہے، اس نے کتنے باپوں کی اور رات کی نیند اور دن کے سکون کو خراب کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے، اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو اس کے اندر یہی چیزیں ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔